یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ بسمillahirrahmanirrahیم۔ خواتین و حضرات، ریڈیو پاکستان سرگودا کی پوڈ کاسٹ سروس اور میں ہوں آپ کا میزبان سبطان بلوچ۔ مجھے تکنیکی معاونت حاصل ہے نعمان شفیق کی۔ خواتین و حضرات، آپ ہماری اس پوڈ کاسٹ سروس کو دیکھتے ہیں، بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ، اور یقیناً فیس بک پہ بھی ہمارا جو پیج ہے وہاں سے بھی آپ ہمیں براہ راست کبھی کبھار دیکھتے رہتے ہیں، تو آپ کی محبت کا ہم بے حد ممنون بھی ہیں۔ ہر دن کی مناسبت کے ساتھ ریڈیو پاکستان سرگودا اپنے دیکھنے والوں کو انفارمیشن پرووائڈ کرتا رہتا ہے، اور یقیناً جو بعد میں ریڈیو رپورٹ بھی نشر ہوتی ہے وہاں تک ہم آپ تک معلومات بھی پہنچاتے ہیں۔ آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ہر دن جو اہمیت کا حامل ہوتا ہے تو ریڈیو پاکستان اس میں آپ کے لیے پروگرام ضرور لے کر آتا ہے۔ تو آج سگریٹ نوشی ترک کرنے کا عالمی دن ہے، اور بڑی ہمارے معاشرے میں یہ چیز تیزی سے بڑھ بھی رہی ہے، اور اس کو ترک کرنے کے لیے ہم کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں، کیا کچھ کر سکتے ہیں، یہ آج کے پروگرام میں ہم بات چیت کریں گے۔ اور سرگودا کے معروف ڈاکٹر ہیں آپ کی بڑی گراں قدر خدمات ہیں، یقیناً ہر حوالے سے آپ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ہم تھوڑے سے سوشل ایشوز کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ڈاکٹر سکندر حیات بڑائی صاحب، آپ سینئر پلمونالوجسٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ریڈیو پاکستان میں خوش آمدید۔ جی، تھینک یو ویری مچ۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ آج پوری دنیا میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نو ٹوبیکو ڈے ہم منا رہے ہیں، اور سگریٹ نوشی ترک کرنے کا عالمی دن منا رہے ہیں۔ سر، یہ دن کا مقصد کیا ہے، اور اس کا ہماری باڈی پر ایفیکٹ کیا پڑتا ہے سگریٹ کی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن کا منانے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں، ان کے جتنے بھی جسم پہ خطرناک اثرات ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، یہ عوام تک پہنچائی جائیں تاکہ وہ اس سے اجتناب کر سکیں اور ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ دنیا میں ہر سال 80 لاکھ لوگ جو ہیں وہ سگریٹ کی وجہ سے، تمباکو نوشی کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی فگر ہے، 80 لاکھ۔ اس کے ساتھ ساتھ تمباکو نوشی، جو لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں، وہ چاہے سگریٹ ہو، چاہے وہ سگار ہے، چاہے وہ حقہ ہے، چاہے وہ الیکٹرانک ڈیوائسز سے ہے، وہ جتنے بھی کرتے ہیں، ان میں 16 قسم کے اسموکنگ کینسر کرتی ہے، جو ان لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اس میں منہ کا کینسر بھی شامل ہے۔ ہمارے مسوڑے ہیں، ان کا کینسر ہو سکتا ہے، منہ کی لائننگ کا کینسر ہو سکتا ہے، ہمارے سانس کی نالیوں کا کینسر ہو سکتا ہے، پھیپھڑوں کا کینسر ہو سکتا ہے۔ اور یہ اسموکنگ یہ تمباکو نوشی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پہ افیکٹ نہیں کرتی۔ بالوں سے لے کر آپ کی جلد پہ جلدی ایجنگ کر دے گی، بال آپ کے ویک ہو جائیں گے اور جلدی گرنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی آئی سائٹ جلدی ویک ہو جائے گی، یا موتیا ہونے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ منہ میں جو آپ کے دانت ہیں وہ جلدی، ان کی ڈکے اس کو کہتے ہیں کہ وہ جلدی کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مسوڑوں سے بہت زیادہ، جب منہ کا ایون ٹیسٹ جو ہے، آپ کی اسمیل جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اسموکر میں، جو عام بندے میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ خواتین و حضرات جو ڈاکٹر صاحب نے فگرز بتائے، یقیناً یہ، اور خاص طور پر ہم نے بیماری کو بھی ڈسکس کر لیا، ڈاکٹر صاحب نے اس میں ساری چیزوں کو سم اپ کر دیا۔ یہ بڑا اچھا کیا انہوں نے کہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب، اب میں کیونکہ وقت محدود ہے اس پوڈ کاسٹ کا، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ساری باتیں کور کر لی جائیں، یہ ہمارے معاشرے میں تو اب کافی حد تک بڑھ چکی ہے سگریٹ نوشی، ہم دیکھتے ہیں، اور اب اس کے تدارک کے لیے، ختم کرنے کے لیے آج یہ ہم پروگرام بھی کر رہے ہیں۔ اس میں رسپانسبلٹی جو ہے، میں اگر کہوں کہ ہمارے جو اس وقت پیرنٹس دیکھ رہے ہیں، جو ٹیچرز دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر کمیونٹی ہمیں یہ دیکھے گی، اور جو سوسائٹی ہے وہ بھی ہمیں دیکھے گی، تو ان کی ذمہ داری کتنی ہے سر؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ، کیونکہ بچپن پہ ہی ہمارے رورل ایریا میں پرٹیکولرلی، اور اسکول گوئنگ ایج جو ہے اربن ایریا میں، یہ ہیبٹ ڈیولپ ہونے کی ایج زیادہ ہے۔ ٹھیک سر، بیڈ ہیبٹ ڈیولپ ہونے کی ایج، یہ ایجنگ جو ہے سیکٹر ہے نا، اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور پلیز، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا، وہ پیرنٹس کا رول ہے۔ پیرنٹس جو ہیں وہ جتنے اپنے بچوں پہ نظر رکھیں گے، اتنا ہی بچہ اسموکنگ سے دور رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو ٹیچر ہیں، اسکول ٹیچر ہیں، ہمارے جو کالجز کے پروفیسرز ہیں، ان کا بڑا رول ہے۔ اور جو کالجز کے اونر ہیں یا پرنسپل صاحبان ہیں، ہیڈ ماسٹر صاحبان ہیں، ان کو چاہیے کہ منتھلی بیسس پہ
اسموکنگ کے ساتھ ساتھ دوسری جو بیماریاں ہیں ان پہ Awareness بھی دیں. اویئرنیس دیں تاکہ بچوں کے ذہن میں ایک چیز بیٹھے کہ یہ غلط ہے. یہ بہترین ٹائم ہے بچوں کے ذہن تبدیل کرنے کا. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری سوسائٹی کا فرض بنتا ہے سر. اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہماری مل کے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. اور کسی کا بچہ کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو اس کے پیرنٹس کو جا کے بتائیں کہ ابھی یہ سگریٹ پی رہا ہے, یہ کل کوئی اور بھی مطلب ہے. بڑا تحمل سے ہم بتا سکتے ہیں. جو شاپس ہیں جہاں پہ وہ بھی ان کے بھی بچے اپنے بھی بچے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ لوگوں کو بچوں کم از کم بچوں کو یہ نہیں. اور گورنمنٹ اس سے بڑھ کے کہ گورنمنٹ کو سخت انسٹرکشن ہونی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے شاپ کیپر کو بھی, اور مانیٹرنگ بھی ہونی چاہیے کہ تاکہ وہ یہ کم از کم بچے اگر نہیں لگیں گے تو جو ایجڈ ہوتے ہیں وہ بہت کم اسموکنگ کی طرف مائل ہوتے ہیں. یہ امیچور لائف ہوتی ہے, یہ لائف یہی ہوتی ہے. ہاں, یہ ٹریک سے اترنے کی لائف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں ساری باتیں کر دیں, اور یہی میں کیونکہ یہ ہمارا پلیٹ فارم جو ہے اس کو دیکھا بھی جاتا ہے, انتظامیہ بھی دیکھتی ہے, وہ بھی سمجھتی ہے, تو ہماری ڈاکٹر صاحب نے بھی وہ اپنا بات پروٹیسٹ ہم نے اندراج بھی اس کا کرا دیا کہ آپ کو چاہیے کہ خاص طور پر بچوں کے اوپر خصوصی طور پر یہ آپ اور بہت سے شاپ کیپر بھی یہ بات ہمارا اس پروگرام کو دیکھتے ہیں, تو آپ سے متوانہ ریکویسٹ ہے کہ تاجر آزاد جو بھی ہیں تو یہ اب بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں. دیکھیں اگر آپ معاشرے میں چینج لے کر آنا چاہتے ہیں یا کسی سوسائٹی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کے اوپر توجہ دی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جتنے اسکول کالجز ہیں, پرائیویٹ سیکٹرز بھی ہیں, تو آپ بھی آگے آئیے اور سیمینارز کنڈکٹ کیجیے اور اویئرنیس دیجیے. ریڈیو پاکستان اور ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کے لیے حاضر ہیں اور ہم یہ آگاہی دیتے بھی رہیں گے. ڈاکٹر صاحب کیونکہ وقت محدود ہے, آج کے دن کی مناسبت کے ساتھ کیا پیغام دیں گے سر؟ آج کے دن کی مناسبت سے یہ ایک پریونٹیبل جو اسموکنگ کی وجہ سے جتنی بیماریاں ہوتی ہیں یہ اس سے ہم بچ سکتے ہیں. یہ نہیں, یہ پریونٹیبل ہے. صرف کرنا کیا ہے کہ ہم نے سگریٹ جو نہیں پیتے ان کو سگریٹ کے اسموکنگ کے قریب نہیں جانا, چاہے وہ شیشہ ہے, چاہے وہ حقہ ہے, چاہے وہ الیکٹرانک ڈیوائسز وائپس وغیرہ ہیں, اور جو پی رہے ہیں انہیں کوئٹ کرنا ہے. اور کوئٹ یہ ہو سکتا ہے, یہ بیڈ ہیبٹ ہے, ایڈکشن نہیں ہے. یہ بڑا تھوڑا سا بندہ اپنے آپ میں کرے اور تھوڑا سا اس سے اجتناب سوچنا جب شروع کر دے گا نا کہ میں نے یہ ختم کرنا ہے, وہ ختم کر جائے. یقیناً وہ ختم کر دے گا. بات میں تھوڑی سی بڑھاؤں گا ڈاکٹر صاحب کی, جو انہوں نے بیڈ ہیبٹ کی کہی ہے. اگر خدا نخواستہ آپ اس بیڈ ہیبٹ میں انوالو ہو چکے ہیں تو عہد کر لیجئے, پیارے پاکستان کے لیے عہد کر لیجئے, اپنی آنے والی جنریشن کے لیے عہد کر لیجئے کہ آپ نے آج کے بعد سگریٹ نہیں پینی. کوئی بھی ٹوبیکو ہے کسی قسم کے, جیسے ٹائپس بتا دیں ڈاکٹر صاحب نے, چیزیں بتا دیں, تو آپ نے ایوائڈ کرنا ہے. آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر ہی پروان چڑھتے ہیں. بچپن میں ہم جو اشتہار دیکھتے تھے کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے, اور پیرنٹس کو بھی یہ چاہیے کہ خود اپنے آپ کو رول ماڈل بنائے, ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ خود رول ماڈل بنے تاکہ بچے آپ کی ایگزامپل کو کوٹ کر سکیں. ایک دفعہ سے پھر ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات, ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے ڈاکٹر سکندر ہدایت وڑائچ صاحب جو کہ سینئر پلمونالوجسٹ تھے. ان سے ہم نے گفتگو کی. آج کی پوڈ کاسٹ سروس بس یہیں تک تھی. مجھے ٹیکنیکل معاونت حاصل تھی نعمان شفیق کی. اپنے میزبان سپتیم بلوچ کو اجازت دیجیے. جہاں رہیے خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے, اپنے اور اپنے گدوں کا خاص خیال رکھیے. پیارے پاکستان سے پیار رکھیے. اللہ حافظ.